السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرین بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکٹیل ریڈیو۔ بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا اور انصاف کے دن کا مالک ہے۔ حالیہ شام والے معاملے میں ایک نکتہ بہت اٹھایا گیا ہے کہ شام کی خانہ جنگی کی وجہ یہ تھی کہ شام کا ظالم اور آمرانہ مزاج رکھنے والا صدر بشار الاسد شیعہ تھا، جبکہ شام میں 70 سے 75% آبادی سنی ہے اور 25 سے 30% آبادی شیعہ ہے، اور بشار الاسد کا تعلق اقلیت سے تھا۔ بشار الاسد کا تعلق یقیناً شام کی اقلیت سے تھا، لیکن وہ شیعہ ہرگز نہیں تھا۔ شیعہ تو کیا، وہ اسلام کے دائرے سے بھی باہر تھا۔ شام کے صدر کا تعلق علوی قبیلے سے تھا۔ شام کے علوی کون ہوتے ہیں اور شام میں بشار الاسد کے قبیلے نے شیعہ مذہب کی آڑ کیوں لی اور ایران نے شام کی حکومت کا ساتھ کیوں دیا، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ شام اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بلاد شام کہلاتا ہے، جس میں شام، فلسطین، لبنان اور اسرائیل شامل ہیں۔ یہاں خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ، بنو عباس اور فاطمی دور حکومت رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بلاد شام یعنی شام اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بابرکت کہا، جیسے کہ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گئی، جس کے قرب و جوار کا علاقہ کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم سے لے کر تمام انبیاء اسی سرزمین پر رہے۔ اس زمانے میں شام نہ صرف سیاست بلکہ تجارت کا بھی ایک اہم مرکز تھا اور ایک تجارتی راہداری یعنی کوریڈور کی حیثیت رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل 2 مرتبہ شام کا سفر کیا۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد شام میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یہ علاقہ فرانس کے انڈر آ جاتا ہے اور لیگ آف نیشنز کے مطابق فرانس کی کالونی کہلاتا ہے۔ 1930 سے 1940 کی دہائیوں میں کالونیل سسٹم کے خلاف بہت زیادہ احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں۔ بالآخر دوسری جنگ عظیم کے بعد 1946 کو آفیشیلی شام کو آزاد کر دیا گیا۔ یہاں پر 70 سے 75% سنی اکثریت ہے، جبکہ 20 سے 25% شیعہ ہیں۔ فرانس اور انگلینڈ کی جانب سے کی جانے والی لینڈسکیپنگ نے اس خطے کو ہمیشہ پولیٹیکلی انسٹیبل ہی رکھا۔ طاقت ہمیشہ ان کے پاس رہی جو ملٹری میں اثر و رسوخ والے تھے یا زیادہ پڑھے لکھے، جیسے کہ علوی قبیلہ۔ اب یہ علوی قبیلہ باقاعدہ شیعہ مسلک سے نہیں بلکہ صرف ایک عقیدہ امامت سے تھوڑی سی مشابہت کی بنا پر شیعہ مسلک سے جانا جاتا تھا، یعنی یہ 11ویں امام حسن عسکری کو مانتے تھے، ورنہ علوی قبیلے کے عقائد اور عبادات اور شیعہ فرقہ کے عقائد اور عبادات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 1920 سے پہلے یہی علوی نصیری کہلائے جاتے تھے، جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ جا ملاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کے عقائد عجیب و غریب اور پراسرار قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ 7 بار زمین پر متجسم ہوا، یعنی انسانی روپ میں ظاہر ہوا ہے۔ ان 7 میں سے 7ویں بار مولا علی کی شکل میں یہ ہوا، اور یہ 7 شخصیات ان کے مطابق نبی نہیں بلکہ نبی کے ساتھی تھے، اور ایسے دیگر گمراہ کن اور شرک سے بھرے عقائد جیسے انسان کا مر کر دنیا میں دوبارہ جنم لے لینا وغیرہ، جو کسی طور پر بھی اسلام کے عقائد نہیں ہیں۔ اور ان علویز کے 3 مزید گروہ ہیں، ایک شمسی، دوسرا قمری اور تیسرا مرشدی۔ شمسی گروہ والے اللہ اور نبی کا درجہ برابر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ قمری گروہ والے اللہ اور علی کو ملا دیتے ہیں، اور تیسرا گروہ کسی اور شخص سلمان المرشدی کو اس طرح سے مانتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام عقائد جو ہیں وہ انتہائی گمراہ کن ہیں۔ اسی طرح ان کی عبادات بھی خفیہ ہوتی ہیں، نہ یہ لوگ وضو کرتے ہیں، نہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور نہ روزے رکھتے ہیں، البتہ عید اور نوروز ضرور مناتے ہیں۔ اس فرقے کی بہت کم معلومات اویلیبل ہیں کیونکہ یہ سب کچھ بہت سیکریٹلی کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مسلک ہو، توحید پر قائم ہوتا ہے، یعنی اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، لہٰذا یہ لوگ نصیری اس لحاظ سے دین اسلام سے بھی باہر ہیں۔ شام میں 1940 اور 1960 کی دہائیوں میں تقریباً 7 بار ملٹری کو ہوئے۔ 1963 میں بعد پارٹی رول میں آئی اور 1971 میں بشار الاسد کے والد حافظ الاسد نے اسی
پارٹی یعنی بعد پارٹی میں رہ کر ملٹری میں اچھا خاصا اثر و رسوخ بنا لینے کے بعد اس وقت کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور خود صدر بن گیا۔ یہ ایک ڈکٹیٹر تھا جس نے 30 سالہ دور اقتدار میں انسانی حقوق کو پامال کیا اور اپنے سیاسی مخالفین کو کچل دیا۔ 1982 میں حاما شہر میں بغاوت اٹھتے دیکھی تو اپنے ہی ملک کے 20,000 سے زیادہ لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ حاما میسیکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بربریت کی ایک مثال تھا یہ شخص۔ حافظ الاسد 2000 میں اپنی طبیعی موت مر گیا تو اس کے بیٹے بشار الاسد کو آئین میں ترمیم کر کے صدر بنا دیا گیا، کیونکہ عمر 35 سال تھی جبکہ صدر کے لیے عمر کا 40 سال ہونا ضروری تھا۔ اس کی پارٹی نے یہ سہولت کاری بالکل اسی طرح کی جیسے اس کے باپ حافظ الاسد کو صدر بنانے کے لیے اسے شیعہ مذہب سے زبردستی منسلک کروا دیا گیا، کیونکہ صدر کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری شرط ہے شام کے آئین میں۔ عالمی طاقتیں ہمیشہ رنگ و نسل، مذہب اور فرقہ واریت کے نام پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتی آئی ہیں، لہٰذا جان بوجھ کر ایک اقلیتی فرقہ کی نسبت دے کر حافظ الاسد کو صدر بنا دیا گیا تاکہ شام کا پولیٹیکل لینڈسکیپ اس غیر متوازن طاقت کے بٹوارے کی وجہ سے ہمیشہ انسٹیبل رہے۔ چونکہ اکثریت یعنی 75% آبادی سنی فرقہ سے ہے تو ان کے اوپر اقلیتی شخص کو مسلط کرا کر عوام کی اکثریت کو انسیکیور اور کمتر محسوس کرایا گیا۔ تبھی تو شام نے اسد کی 54 سالہ دور حکومت کو کبھی دل سے قبول نہ کیا اور خانہ جنگی کی شدت بڑھنے کی ایک وجہ بن گیا، اور ایران جو کہ باقاعدہ شیعہ اکثریت اور حکومت ہے، اس نے 2 وجوہات کی بنا پر بشار الاسد کی حکومت کا نہ چاہتے ہوئے بھی دفاع کیا۔ جس کی پہلی وجہ تو یہ تھی کہ 80 کی دہائی میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے شام کی حکومت نے بھرپور تعاون کیا تھا، جس کی وجہ سے ایرانی حکومت اخلاقی طور پر شام کی حکومت کی مقروض تھی۔ اور دوسری بڑی وجہ اور اہم وجہ یہ تھی کہ شام اگرچہ خود تو کوئی تعاون نہیں دیتا تھا ایران کی پراکسی جماعت حزب اللہ کو، مگر ایران سے لبنان تک ایک سپلائی لائن مہیا کر رکھی تھی، اور خود شام میں بھی حزب اللہ کے دیگر ذیلی گروپ یعنی زینبیون اور فاطمیون سرگرم تھے۔ غالباً زینبیون پاکستان کے شیعہ مجاہدین اور فاطمیون افغانستان کے شیعہ مجاہدین کا گروپ ہے، لہٰذا ایران کو فلسطین کی جنگ کی خاطر اس شام کی حکومت کو تحفظ فراہم کرنا پڑا، یہ ان کی بہت بڑی مجبوری تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میری ناقص رائے میں جتنا میں شیعت کو اور اس کی روح کو سمجھی ہوں، میرے خیال میں شیعت کا بس ایک ہی مطلب ہے، اور وہ ہے توحید کے بعد بے پناہ عقیدت اہل بیت، اور عقیدت اہل بیت کا ایک ہی تقاضا ہے اور وہ ہے حسینیت، اور حسینیت کے صرف 2 ستون، 2 تقاضے ہیں، نہ ماتم داری، نہ نوحہ خوانی، نہ نذر و نیاز اور نہ سیالہ باز، بلکہ حسینیت کے 2 اہم ستون ہیں، ایک نماز اور دوسرا حق پر کھڑے رہنا۔ ہر وہ مسلمان جو اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے حسین علیہ السلام کی طرح اور حق پر ڈٹا رہتا ہے حسین کی طرح، میرے نزدیک وہ شیعت کا پیروکار ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل سنت الجماعت سے ہو یا اہل تشیع ہو۔ کوئی نقوی، کوئی قاسمی، کوئی ہاشمی یا کوئی علوی اگر ظالم ہے یا ظلم پر خاموش رہتا ہے تو میری ناقص رائے اور ریسرچ کے مطابق وہ شیعہ نہیں ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نے کے بعد